السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمائی۔ قرآن کی آیت نازل فرما دی، ترجمہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ قبیلہ بنی سلمہ کے مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز میں ہی وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ ہے جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن درزی کے لیے خداوند نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کسی نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بہت بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کوئی خاص جہت ضروری نہیں، سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے جو تحویل کعبہ کے بعد ہر طرح کا یہ پراپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام نے تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویلی قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو
نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ بدلتی ہی بدل گئیں اور اسلام سے محرف ہو گئیں۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الامین ہے اور کون منافق، اور کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔